التماس دعا امام زمانہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم کل ولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلا آبائہ فی ہذہ الساعۃ وفی کل ساعہ ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ورزقت عن وتمتعہ فیہا طویلا برحمتک یا ارحم الراحمین۔ بلندتر صلوات۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ الذی خلق الانسان وعلمہ البیان وعلا سائر الحیوان بالنطق والبیان وکرمنا وفضلنا علی الامم السابقہ بالتصدیق والایمان وہو احسن الخالقین۔ صلوات۔ وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الدائمة على أعدائهم وغاصب حقوقهم ومنكر فضائلهم أجمعين إلى قيام يوم الدين۔ أما بعد، قال الرحمن في القرآن بسم الله الرحمن الرحيم انما ولیکم اللہ والرسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاة ویعطون الزکاة وهم راکعون۔ صلوات۔ میرے خیال میں جتنے احباب بیٹھے ہیں ساروں کو صلوات آتی ہے، بواز بلندتر صلوات۔ یہ آل محمد پہ احسان کوئی نہیں، قرض سمجھ کے نہیں، فرض سمجھ کے صلوات پڑھیں۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ سب سے پہلے تو میری دعا ہے رب کائنات آپ کا چل کے آنا عبادت میں شمار کرے۔ بانیان کا پرخلوص اہتمام سید ناصر عباس شاہ صاحب قبلہ کے مالک مزید بخت میں بلندیاں عطا فرمائے۔ توجہ ہے، دو چار آرائز آپ تک پہنچائے جائیں۔ چھٹے تاجدار ولایت امام جعفر صادق علیہ السلام کے پاس ایک بندہ آیا اور آ کے کہنے لگا مولا واقع مجھے یہ بتائیں کہ دین کے رکن کتنے ہیں۔ کتاب اہل سنت کی کتابوں سے بھی حوالے ہیں اور اہل تشیع کی بہت بڑی کتاب ہے اصول کافی۔ امام سے بندے نے پوچھا کہ مولا دین کے رکن کتنے ہیں؟ امام نے فرمایا 5۔ مولا کون کون سے رکن ہیں؟ فرمایا پہلا ہے نماز، دوسرا روزہ، تیسرا حج، چوتھا زکوٰۃ اور پانچواں ولایت علی۔ توجہ ہے مولا یہ 5ویں نمبر پہ ولایت علی؟ فرمایا ہاں ولایت علی۔ مولا ان میں سب سے زیادہ افضل اور قیمتی کون سا ہے؟ مولا نے فرمایا ولایت علی۔ بندہ حیران ہو گیا، حیران ہو کے کہتا ہے مولا واقع یہ ولایت علی اتنی ضروری ہے؟ فرمایا ہاں، اگر ولایت علی نہیں ہوگی نہ نماز کا فائدہ ہوگا، نہ روزے کا فائدہ ہوگا، نہ حج کا فائدہ ہوگا، نہ زکوٰۃ کا فائدہ ہوگا۔ ہاتھ جوڑ کے سائل کہتا ہے مولا ولایت علی کی اتنی زیادہ اہمیت کیوں ہے کہ نماز چھوٹی ہے ولایت علی بڑی ہے، روزہ چھوٹا ہے ولایت علی بڑی ہے، حج چھوٹی ہے ولایت علی بڑی ہے، زکوٰۃ چھوٹی ہے ولایت علی بڑی ہے۔ فرق کیا ہے؟ مولا نے جو بندے کو جواب دیا، توجہ ہے، مولا فرماتے ہیں تو نے غور نہیں کیا جب کوئی بندہ نماز پڑھتا ہے، نماز اگر نمازی ہو جائے بیمار، اللہ اس کو کہتا ہے کہ پوری نہ پڑھ آدھی پڑھ، اگر سفر پہ ہو پھر بھی آدھی پڑھے، اگر کوئی مریض ہو روزہ نہ رکھ سکتا ہو اللہ کہتا ہے کوئی بات نہیں، جب شفا یاب ہو جانا پھر رکھ لینا، اگر کوئی روزہ دار مسافر ہو اللہ کہتا ہے آدھے وقت کے بعد افطار کر دے، اگر کوئی بندہ صاحب استطاعت نہیں ہے، ان کے پاس پیسے نہیں ہیں، اللہ نے اس کے اوپر نہ حج کو واجب کیا
نہ زکوٰۃ کو واجب کیا۔ ہر فرض کے لیے شرطیں ہیں، ولایت علی کے لیے کوئی شرط نہیں۔ اگر کوئی بندہ امیر ہے اس کے اوپر بھی ولایت علی واجب ہے، اگر کوئی غریب ہے اس کے اوپر بھی ولایت علی واجب ہے، اگر کوئی بندہ مسافر ہے اس کے اوپر بھی ولایت علی واجب ہے، اگر کوئی بندہ گھر میں ہے اس کے اوپر بھی ولایت علی واجب ہے، اگر کوئی بندہ بیمار ہے اس کے اوپر بھی ولایت علی واجب ہے۔ فرمایا اگر کوئی نبی ہے اس کے اوپر بھی ولایت علی واجب ہے۔ ولایت علی کے لیے کوئی تخفیف نہیں، ولایت علی ہر ایک بندے کے اوپر واجب۔ فرمایا اگر کوئی بندہ روزہ قضا کر رہا ہو نا، تو اس سے پوچھے کہ روزے کو قضا کیوں کیا، وہ تجھے جواب دے سکتا ہے کہ میں بیمار ہوں، میں مسافر ہوں، اس لیے روزے کو میں نے قضا کیا ہے یا روزے کو میں نے قصر کیا ہے۔ اگر کوئی بندہ نماز آدھی پڑھ کے چھوڑ دے نا، اس سے جا تو سوال کر، اس بندے کے پاس جواب یہ ہے کہ میں مسافر ہوں، اللہ نے مجھے آدھی چھوڑ دی ہے۔ اور فرمایا کہ اگر کوئی بندہ زکوٰۃ نہ دے نا تو اس سے سوال کرے گا تو نے زکوٰۃ کیوں نہیں دی، بندہ کہے گا کہ جب میں صاحب نصاب ہی نہیں ہوں، میرے پاس پیسے ہی نہیں تو میں زکوٰۃ کہاں سے دوں۔ فرمایا اگر کوئی بندہ حج نہ کرے نا تو اس سے سوال کر، وہ بندہ کہے گا میرے پاس روپے پیسے کوئی نہیں، میں حج کر نہیں سکتا، اللہ نے میرے اوپر واجب کی کوئی نہیں۔ اگر کوئی بندہ ولایت علی نہیں رکھتا اس سے تو سوال کرے گا، اس کے پاس جواب ایک ہوگا جب میرا خون ہی پاک نہیں۔ ہاں ولایت علی حلالی کے اوپر واجب ہے، حرامی کے اوپر واجب نہیں۔ میں نہیں کہتا بلکہ نبی سلطان الانبیاء وما ینطق عن الہوا کا مصداق پیغمبر کہتا ہے کہ اے علی، وہ انسان تجھ سے محبت کر ہی نہیں سکتا جو حلال زادہ نہ ہو، اور وہ بغض رکھ نہیں سکتا۔ توجہ ہے، جس کی ماں شریف ہو، اور یہ ولایت علی باپ کی وراثت سے نہیں ملتی۔ قبلہ ڈانگرہ صاحب، یہ ولایت علی وہ ثمر ہے جو باپ کی وراثت سے نہیں ملتا، ماں کی شرافت سے ملتا ہے۔ ہاں یہ شریف ماؤں کو دعا دیا کرو جو تمہیں ولایت علی نصیب ہو گئی ہے۔ تو ولایت علی کا اقرار نہ کرے تو خود سوچ کیا ہوگا اگر میرا محمد ولایت علی کا وہاں اعلان نہ کرتا، اللہ کہتا تو رسول ہی نہ رہتا۔ ہاں رسول ہی نہ رہتا۔ پہلے جب بھی بلاتا تھا کبھی کہتا تھا طٰہٰ، کبھی کہتا تھا یاسین، کبھی کہتا تھا واللیل کی زلفوں والا، کبھی کہتا تھا یا ایھا المزمل، کبھی کہتا تھا یا ایھا المدثر۔ جب بھی پکارتا تھا لاڈ کے ذریعے سے پکارتا تھا۔ اب جب بات آئی نا ولایت کی، کہا یا ایھا الرسول، اے میرا رسول بلغ پہنچا دے، بلغ پہنچا دے کس کو؟ وہ جو اللہ کے ذریعے سے تیرے اوپر نازل ہوا۔ کیا نازل ہوا؟ اچھا میں نے سوال کیا یا رسول اللہ، اللہ نے جب بھی پکارا تجھے لاڈ سے پکارا، آج رسول کہہ کے کیوں پکارا؟ فرمایا کام سرکاری ہے لہٰذا عہدے کے ذریعے سے پہچانا گیا، کہ عہدے سے بلایا گیا۔ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، اور اگر تو نے نہ پہنچایا فما بلغت رسالتا، پھر رسالت کا کوئی کام ہی نہیں کیا، پھر رسالت کا کوئی کام ہی نہیں کیا۔ اگر نبی ولایت علی نہ پہنچائے تو رسول نہیں رہتا۔ مسلمان تو ولایت علی نہ پڑھے تو مسلمان کیسے رہ سکتا ہے؟ ہاں نبی نے اہتمام کیا، حضرت سلمان فارسی کو بلایا، سلمان فارسی کو بلانے کے بعد کہا کہ یہاں اعلان کرو حی علی خیر العمل کی صدا دو۔ حضرت سلمان فارسی نے حی علی خیر العمل کی صدا دی۔ وہ جو حاجی تھے، وہ جو صحابی تھے، وہ جو نمازی تھے، سارے ایک مقام کے اوپر اکٹھے ہونے لگے۔ نبی نے ایک مرتبہ تمام بندوں کو اکٹھا کرنے کے بعد، توجہ میری جانب رکھیے، سارے لوگوں کو اکٹھا کرنے کے بعد تین تمغے ان کے پاس، یہ صحابی بھی ہیں، حاجی بھی ہیں، نمازی بھی ہیں۔ لوگوں کو اکٹھا کرنے کے بعد رسول نے فرمایا یہاں ممبر بناؤ۔ ہاتھ جوڑ کے کہنے لگے مولا آقا ممبر تو ہمارے پاس ہے کوئی نہیں، کیسے ممبر بنائیں؟ بھائی جن کو آج ممبر بنانا نہیں آ رہا اللہ جانے وہ کل صاحب ممبر کیسے بنا لیں گے۔ فرمایا یہاں ممبر بناؤ۔ کیسے ممبر بنا؟ فرمایا یہ جو سارے اونٹ ہیں ان کے پلان اتارو، پلانوں کے اوپر پلان رکھو،
آج یہاں غدیر میں بنے گا ممبر. میں نے سوال کیا یا رسول اللہ اگر آپ چاہتے تو چشم زدن کے اندر وہاں سے منگوا سکتے تھے جہاں سے جناب سلیمان کے وسیع نے منگوایا تھا, آپ چاہتے تو جنت سے منگوا لیتے, یہ پلانوں کا ممبر کیوں بنوایا؟ نبی نے فرمایا تجھے پتہ کوئی نہیں, صحرائے عرب میں روزی کا ذریعہ یہ تھا, بندے صبح صبح اٹھتے روزی کمانے کے لیے اونٹوں کے اوپر پلان رکھتے اور چلے جاتے روزی روٹی کمانے. کوئی تجارت کرتا سارے اونٹوں کے اوپر پلان رکھ کے چلے جاتے روزی روٹی کمانے. نبی نے فرمایا میں نے پلان اس لیے اتارے جب بھی یہ صبح اٹھیں گے نا اونٹوں کے اوپر پلان رکھ کے روزی روٹی کمانے جائیں گے, انہیں علی یاد آئے گا. ہاں ان کو علی یاد آئے گا, اس لیے پلانوں کا ممبر بنا. نبی ممبر کے اوپر تشریف فرما ہوئے, نبی نے فرمایا اے لوگوں سن لو, اگر کوئی بندہ 70 نبی بنی اسرائیل کے برابر بھی عبادتیں لے کر آئے گا, توجہ ہے لفظوں پہ توجہ کرنا, 70 انبیاء کے برابر بھی کوئی بندہ عبادتیں لے کر آئے, ساری زندگی اس نے پیدل حج کیے ہوئے, سارا دن روزے میں گزارے, ساری رات مصلی عبادت پہ گزارے, اگر وہ بندہ اتنا اللہ سے پیار کرتا ہو کوہ احد پہاڑ کے برابر رہ خدا میں سونے کو خرچ بھی کر دے اور وہ صفا و مروہ کے درمیان سعی بھی کرے, توجہ ہے غلاف کعبہ کو پکڑ کے حجر اسود کا بوسہ دیتے ہوئے اگر وہ بے جرم و بے خطا قتل بھی ہو جائے, اگر میرے بلا علی کی وہ منکر ہے ولایت کا تو جنت کی دور کی بات ہے جنت کی خوشبو بھی نہیں سونگ سکتا. ہاں کتنی بڑی اہم ہے علی کی ولایت. اس کے بعد نبی نے فرمایا اے لوگوں کیا میں تمہارے اوپر تمہاری جانوں سے زیادہ حق رکھتا ہوں؟ لوگوں نے کہا بلا یا رسول اللہ, بے شک یا رسول اللہ. فرمایا اللہ مولانا وَأَنَا مَوْلَاكُمْ مَنْ كُنْتُ مَوْلَاهُ فَهَذَا عَلِيٌّ مَوْلَا, جس کا اللہ مولا ہے اس کا میں رسول مولا ہوں. مَنْ كُنْتُ مَوْلَاهُ فَهَذَا عَلِيٌّ مَوْلَا, مَنْ كُنْتُ مَوْلَاهُ فَهَذَا عَلِيٌّ مَوْلَا, جس کا میں رسول مولا ہوں آج کے بعد اس کا علی مولا ہے. ادھر من كنت مولا کہنا تھا, ادھر جبریل نازل ہوا, جبریل نے آ کے کہا اللہ کہہ رہا ہے اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی, آج اللہ راضی ہو گیا تیرے دین سے. توجہ کرنا, جملہ سننا, بولو نہ بولو تمہاری مرضی کی بات ہے. جملہ کائنات کی قیمت کا کہنے لگا ہو, کہا آج اللہ راضی ہو گیا, اور جب تک علی کی ولایت نہیں آتی اللہ دین سے راضی نہیں ہوتا, مسلمان سے کیسے راضی ہو جائے گا؟ سلامت رہو, جب تک علی کی ولایت نہ آ جائے اللہ دین سے راضی نہیں ہوتا, مسلمان سے کیسے راضی ہو؟ ہاں ہر وہ بندہ رضی اللہ ہوگا جس کے اوپر علی راضی ہوگا. ہاں بندہ نے کوشش بڑی کی کہ کسی طرح سے ہم یہ ولایت علی چھپا لیں, مگر ولایت علی کو کوئی بندہ چھپا نہیں سکا. دنیا نے بڑی کوششیں کر لی, ولایت علی نہیں چھپتی, چلو بندوں کے منہ سے ہم یا علی کا نعرہ چھپا لیں. قبلہ بس میں نے 2 فضائل کے جملے کہنے اور 2 جملے مصائب کے, ذرا توجہ کرنا. مسلمان نہیں, غیر مسلم مورخ ہے, لکھنے والا ہے غیر مسلم, تاریخ دان ہے. وہ کہتا ہے جب بھی کسی کو مٹانا ہو, جب بھی کسی کو ختم کرنا ہو تو اس کے لیے 3 چیزیں کافی ہوتی ہیں. اگر اس کے خلاف حکومت کی طاقت ہو تو وہ شخصیت مٹ جاتی ہے, اگر اس کے خلاف روپے پیسے کی طاقت ہو وہ شخصیت مٹ جاتی ہے, اگر اس کے خلاف پروپیگنڈے کی طاقت ہو وہ شخصیت مٹ جاتی ہے. پھر وہ غیر مسلم مورخ گبن لکھتا ہے میں حیران ہوں 1400 سال گزر گئے,
حکومت کی طاقت علی کے خلاف، فتووں کی طاقت علی کے خلاف، روپے پیسے کی طاقت علی کے خلاف، زر کی طاقت علی کے خلاف، درہم کی طاقت علی کے خلاف، دینار کی طاقت علی کے خلاف، ڈالر کی طاقت علی کے خلاف، فتووں کی طاقت علی کے خلاف، مولویوں کی طاقت علی کے خلاف، بادشاہوں کی طاقت علی کے خلاف، وزیروں کی طاقت علی کے خلاف، چمچوں کڑچھوں کی طاقت علی کے خلاف، بنو امیہ کی طاقت علی کے خلاف، بنو عباس کی طاقت علی کے خلاف، یہ ساری طاقتیں مل کے بھی علی کا مقابلہ نہ کر سکی۔ تاج اچھل گئے، تخت ٹوٹ گئے، بندے مر گئے، بکنے والی زبانیں کتوں نے کھا لی، بکنے والے قلم ٹوٹ گئے۔ علی کل بھی زندہ باد تھا، علی آج بھی زندہ باد ہے۔ علی میرا کل بھی زندہ باد، علی آج بھی زندہ باد، اور علی قیامت تک زندہ باد رہے گا۔ کیوں کیوں کیوں؟ اس وجہ سے کہ کائنات میں قبلہ اگر بندے علی مٹانا چاہتے ہیں تو آپ میں تجھے مشورہ دوں، علی کو کیسے مٹا سکتا ہے؟ علی کو مٹانے کے لیے پہلے تجھے دو چیزیں مٹانی پڑیں گی۔ تجھے مسجد کو بھی ڈھانا پڑے گا اور کعبے کو بھی گرانا پڑے گا، کیونکہ جب تک مسجد رہے گی اور جب تک کعبہ رہے گا تو علی کا آنا یاد رہے گا، مسجد رہے گی تو علی کا جانا یاد رہے گا۔ علی نال مقابلے کردہ ہیں کدی سیج رسول تے سام کے دس، علی وانگ پہاڑ مصیبتاں دے کدی سینے اپنے اتے تھام کے دس، اوے علی تا آئے کعبے دے اندر کسے کچی مسجد جام کے دس، اور تو کچی مسجد میں بھی پیدا نہیں ہو سکتا۔ وجہ سنو گے؟ 4 مصرے، اور یہی آخری فضائل کا جملہ، 4 مصرے کہنے لگا ہوں، تو کچی مسجد میں بھی پیدا نہیں ہو سکتا۔ کیوں؟ جتھاں تو جمدہ نجس ہے اتنا تیری نجاست تجا پلیتے، جتھاں تو جمدہ نجس ہے اتنا تیری نجاست تجا پلیتے، جے جایا مائی تا مائی پلیتے، جے چایا دائی تا دائی پلیتے، جے چھری تیرا ہے ناڑا کپیا اس چھری دا ہون دھارا پلیتے، اور جتھاں تو آویں او جا دی مٹی نو پٹ کے باہر سٹیں دے راندن، جتھاں او آوے او کعبہ بندہ نبی بھی سجدے کریں دے راندن۔ اگر دنیا علی کو پہچان لیتی، علی کی بیٹیوں کے بین جنگلوں سے نہ آتے۔ فضائل آپ نے اپنی مرضی کا سنا ہے، مصائب میں کوئی ادھر ادھر نہ دیکھے۔ رونا نہ رونا تمہارے بس میں نہیں، یہ آنسو وہ آتا ہے جس پہ بطول کی مہر ہوتی ہے، لیکن ہائے کرنا تمہارے بس کی بات ہے۔ اگر رونا نہ ہے نا تو ہائے کہہ دینا یا رونے کی شکل بنا دینا۔ یہ ایام محرم ہے، رونے کے دن ہے۔ عزیزو دارو، دل چاہتا ہے کہ امیر قاسم کے یتیم کے 2 جملے پڑھوں۔ امیر قاسم یہ شہزادہ، امیر قاسم 13 سال کا قبلہ سن ہے۔ جب رات آئی نا شب عاشور کی، ایک مرتبہ امام نے مصلی عبادت بچھایا۔ امام جب مصلی عبادت پہ عبادت کرنے لگے نا، امام کو محسوس ہوا میرے دائیں جانب کوئی آ کے بیٹھا ہے۔ امام نے جب عبادت کا سلام پھیرا تو ایک مرتبہ دیکھا کوئی اور نہیں تھا، حسن کا یتیم قاسم تھا۔ ایک مرتبہ پوچھا مولا نے، قاسم ادھ رات کا ٹائم ہے، ہر کوئی اپنے اپنے خیموں میں ہے، جا تیری ماں اکیلی خیمے میں بیٹھی ہے، ماں کے پاس چلا جا۔ اتنا سننا تھا، قاسم رونے لگا، رو کے کہتا ماں نے ہی تو بھیجا ہے۔ چاچا جو کل شہداء کی لسٹ ہے نا اس میں میرا نام ہے۔ اتنا سننا تھا کہ حسین رونے لگے۔ حضرت رو رو کے حسین نے کہا قاسم تیرے سے مجھے حسن بھائی کی خوشبو آتی ہے۔ پھر دوسری مرتبہ مولا نے سوال کیا، امیر قاسم نے مولا کل کے مرنے والوں میں میرا بھی نام ہے کہ نہیں ہے؟ پھر حسین نے جواب نہیں دیا۔ تیسری مرتبہ جب کہا نا اور جواب نہیں ملا، ایک مرتبہ شہزادہ قاسم رونے لگے، رو کے کہتے ہیں مجھے پتہ چل گیا کل کے شہداء میں میرا نام نہیں ہے۔ عزادارو اتنا سننا تھا، حسین نے باہوں سے پکڑ کے ایک مرتبہ گلے سے لگایا، سینے سے لگا کے منہ کو چوما، منہ چوم کے کہتے ہیں شہزادہ تو اپنی بات کرتا ہے، کل کے جو شہداء ہیں ان میں تیرے بھائی علی اصغر کا بھی نام ہے۔
اتنا سننا تھا کہ ایک مرتبہ شہزادہ قاسم تڑپ گیا، رو رو کے کہتا ہے کل فوج ہمارے خیموں میں آ جائے گی۔ میں کہتا ہوں مولا ابھی تو آپ نے صرف اتنا سنا اور تڑپ گئے، آج شہزادہ قاسم 11 کی رات دیکھ، جب شمر کے ہاتھ میں نیزہ تھا، زینب کی چادر تھی، عزادارو یہ سننا تھا۔ مولا حسین روئے رو کے کہتے ہیں نہیں، فوج خیموں میں نہیں آئے گی، میں علی اصغر کو میدان میں لے کے جاؤں گا۔ آ گیا وہ دن جو قربانی کا دن تھا، 10 محرم کا دن چڑھا، صحابہ کی قربانی شروع ہوئی۔ اب انصار جب قربان ہو گئے نا، باری آئی جب بنی ہاشم کی۔ ایک مرتبہ شہزادہ قاسم قریب آیا، فرمایا اے میرے جد مجھے اجازت دیجئے میں آپ پہ قربان ہو جاؤں، لیکن اجازت نہیں ملی، بار بار جاتے تھے اجازت نہیں ملتی تھی۔ علی اکبر کا لاشا بھی آ گیا، اون محمد کے لاشے بھی آ گئے۔ اب جب خیموں میں چلے نا شہزادہ قاسم، ماں نے ایک مرتبہ منہ پھیر لیا، رو کے کہتی ہے علی اکبر چلے گئے، قاسم تو ابھی زندہ ہے۔ اے کربلا کی ماؤں تمہارے حوصلے کو سلام ہے۔ کہا ساری ماؤں کے بیٹے قربان ہو رہے ہیں، لوگ کہیں گے شاید ام فروا سیدزادی نہیں تھی۔ جا جا کے میدان میں آپ نے جو ہر دکھا، رو کے کہتے ہیں اپنے آقا حسین سے اجازت مانگتا ہوں، وہ اجازت نہیں دیتے، ماں تو خیمے میں آنے نہیں دیتی۔ قاسم جائے تو جائے کہاں؟ ایک مرتبہ بی بی اٹھ کے کہتی ہے آ میں تجھے آقا حسین سے اجازت لے کر دوں۔ ایک مرتبہ شہزادہ قاسم کے بازو کا تعویذ نکالا، مولا حسن کا لکھا ہوا جب پیش کیا نا، ایک مرتبہ حسین بیٹھتے بیٹھتے زمین پہ بیٹھ گئے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون کی آیت پڑھی، شہزادہ قاسم کو تیار کرنے لگے۔ ایک مرتبہ بھائی حسن کا امامہ اٹھایا، شہزادہ قاسم کو امامہ بندھایا اس انداز میں کہ دونوں یہ جو پلو تھے وہ سینے کے اوپر چھوڑ دیے۔ ہاں جب بھی کوئی مرتا ہے نا اس کو کفن دیا جاتا ہے، مستحب یہ ہے کہ امامے کے دونوں پلو اس کے سینے پہ رکھے جائیں۔ گویا حسین نے شہزادہ قاسم کو کفن پہنا دیا۔ ایک مرتبہ قاسم میدان میں آیا، شجاعت کے اتنے جوہر دکھائے، شامی پہلوان کے ساتھ بیٹوں کو واصل جہنم کیا۔ عزادارو ایک مرتبہ فوج کا رش بڑھا اور حمید ابن مسلم کہتا ہے میں دیکھ رہا تھا 30,000 کا لشکر شہزادہ قاسم کی طرف دوڑا، ایک مرتبہ زخموں سے چور ہوا۔ عمر زادی کہتا ہے کہ میں نے ایک تلوار کا وار کیا جو شہزادہ قاسم کے سر میں لگا۔ اب زمین پہ آیا شہزادہ قاسم، لیکن انداز کیا تھا، ایک مرتبہ بلا کے کہتا ہے یا ام الحسین ادرکنی، آ جلدی میری مدد کو آ۔ ایک مرتبہ حسین نے سنا مقتل کے جملے ہیں، اتنا جلدی جناب حسین کسی کی لاش پہ نہیں پہنچے جتنا جلدی امیر قاسم کی لاش پہ پہنچے۔ ایک مرتبہ شیر خدا نے حملہ کر دیا، جب جناب حسین نے حملہ کیا دائیں کی فوجیں بائیں چلی، بائیں کی فوجیں دائیں چلی، ایک مرتبہ گھوڑے دوڑنا شروع ہوئے۔ اس وقت پامال ہوا حسن کا یتیم جب زندہ تھا، عزاداروں گھوڑوں کی ٹاپوں کے نیچے آ گیا حسن کا یتیم۔ ایک مرتبہ حسین نے عبا بچھائی، عبا بچھانے کے بعد کہیں سے ایک ٹکڑا کہیں سے دوسرا ٹکڑا اٹھا کے عبا کے دامن میں رکھا، ایک مرتبہ گڈھڑی بنائی اور خیام کے در پہ آ کے کھڑے ہو گئے۔ جہاں علی اکبر کا لاشا پڑا تھا، بیویاں وہاں ماتم کر رہی تھی، کسی کی آواز آ رہی تھی واہ محمدہ، کوئی کہہ رہی تھی واہ محمدہ، کوئی کہہ رہی تھی واہ علیہ، کوئی کہہ رہی تھی برباد مدینہ۔ ایک مرتبہ سید رک گیا خیام کے در پہ، بی بی نے کہا بھیا اندر کیوں نہیں آتا؟ فرمایا قاسم کی لاش کا وہ حال ہے کوئی بی بی مر نہ جائے۔ عزادر و فروہ نے سنا، فرمایا آ لے آئے۔ ایک مرتبہ جب لاشا لے آیا نا امام، ایک مرتبہ گنڈڑی کو رکھ دیا، بی بی فروہ نے کہا میرے بیٹے کی لاش کہاں ہے؟ فرمایا پہچانا نہیں؟ گنڈڑی کھولی، یہ تیرا قاسم، اور جو بچ گیا ہے وہ حسین لے کے آیا ہے، باقی کربلا کے گھوڑوں سنگوں کے ساتھ لے گئے۔